جس کے بے حد فضل، رحم، کرم اور طرز کی بدولت آج بشام ہم پھر سب یہاں پر زندوں کی زمین پر زندہ ہیں، اور ایمان کے ساتھ ہم نے گا کر بجا کر اپنے خداوند، اپنے بادشاہ یسوع المسیح ناصری کے نام کو عزت و جلال دیا ہے۔ اور ہم سبوں کا ایک ایمان ہے، ایماندار ہونے کے ناطے، کہ ہماری دعائیں کرنا، ہماری پرستش کرنا، سب کچھ خداوند کی حضوری میں مقبول اور قبول ٹھہرا ہے، کیونکہ اس کی حضوری اس بات کو عیاں فرماتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہے، کیونکہ لکھا وہ اپنی حضوری بھیج کا ثابت کرتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہے۔ اور ہم ان ساری باتوں کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں چھوا، اور اب وقت ہے کہ اس کے پاک کلام کو سنا جائے، اس کی آواز کو سنا جائے۔ آج خداوند کے پاک کلام میں سے آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی تنبیہ کے لیے جڑ کے بارے میں بیان کروں گا۔ انگلش میں روٹس بولا جاتا ہے، جڑ لفظ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ایک راست باز کی زندگی کو جڑ کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی، کیوں یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے اندر بھی لفظ جڑ کا استعمال کیا، اور ایماندار کی زندگی کو بہت ساری جگہوں پر جڑ کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ دیکھیے گا ذرا سلیمان بن داؤد کی کتاب امثال، اس کا 12واں باب اور اس کی 3 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے۔ سلیمان بن داؤد کی کتاب امثال، اس کا 12واں باب اور اس کی 3 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے: آدمی شرارت سے پائیدار نہیں ہوگا، لیکن صادقوں کی جڑ کو کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خدا کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت کی گئی ہے، بزرگ سلیمان بن داؤد امثال کی کتاب کا مصنف، جسے حکمت کا بادشاہ بائبل مقدس بیان فرماتی، اور بائبل کے اندر بہت سارے کام ایسے لوگ جن کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہو کہ تجھ سے پہلے اور تیرے بعد کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ اور سلیمان ایک ایسی شخصیت کا مالک جس سے خدا نے خود پوچھا، یہ سوال کیا کہ بتا تو مجھ سے کیا چاہتا اور میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اور یہ بات خدا ہر ایک سے نہیں پوچھتا، یہ بات خدا ہر ایک سے نہیں پوچھتا کہ تو کیا چاہتا ہے، سوائے چند لوگوں کے جن سے وہ خدا پیار کرتا ہے۔ اور ان پیار کرنے والوں میں سے ایک سلیمان تھا، اور اس نے خداوند سے اپنی زندگی کے لیے، اس بڑے کام کے لیے جس سے خدا نے اسے کرنے کے لیے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور بائبل مقدس اس بات کی تصدیق فرماتی، پہلے اس کا باپ داؤد اور دوسرا سلیمان صرف ایسے 2 بادشاہوں کر گزرے جنہوں نے اسرائیل کے 12 قبیلوں پر سلطنت کی بادشاہی کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سلطنت 2 حصوں کے اندر بٹ کر رہ گئی۔ اور یہاں پر اپنی حکمت سے بیان کرتا ہے، آدمی شرارت سے پائیدار نہیں ہوتا ہے، لیکن صادقوں کی جڑ کو کبھی جنبش نہ ہوگی۔ لفظ ہے صادقوں کی جڑ کو کبھی جنبش نہ ہوگی، اور جڑ کا مطلب جو ہے وہ بنیاد ہے۔ اگر آپ اس کے جا کر آپ مطلب کو تلاش کریں تو جڑ کا مطلب جو ہے یہ بنیاد ہے، کسی چیز کی بنیاد کو قائم کرنا، یہ جڑ کے نام کا مطلب ہے۔ اور یہاں پر کیوں لفظ ملا ہے کہ صادقوں کی جڑ کو کبھی جنبش نہ ہوگی، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب کے اوپر لکھا ہے آدمی شرارت سے پائیدار نہیں ہوتا ہے، لیکن صادقوں کی جڑ کو جنبش نہیں ہوگی۔ کیوں صادقوں کی جڑ کو جنبش کیوں نہیں ہوگی؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، صادق کو اسی لیے جنبش نہ ہوگی کیونکہ صادق کی بنیاد جو ہے
پہلی بات وہ خدا کی پاک ذات پر ہے، اور جن کی بنیاد خدا پر ہوتی ہے وہ کبھی بھی جنبش نہیں کھاتے ہیں۔ اور دوسری بات زبور نفیس کے اندر پہلے باب کی 3 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا گیا اور جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راست باز صادق جو ہے وہ خدا کی پاک ذات پر بھروسہ کرنے کے باعث، توکل کرنے کے باعث جو ہے اسے جنبش نہیں، حالات جیسے مرضی کیوں نہ ہو اسے جنبش نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی بنیاد خدا کی ذات پر ہے۔ اور بائبل مقدس سلیمان بزرگ پالوس رسول کی معرفت اس بات کو بیان فرماتی ہے، اس بنیاد کا نام یسوع المسیح ہے جو ابدی چٹان کی صورت میں بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ بھی چلتا رہا اور اس نے بنی اسرائیل کو سنبھالا۔ اور بائبل کے اندر یسوع المسیح نے ایک تمثیلی بیان کے اندر بھی بنیاد کے لفظ کو قائم کیا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کی بنیاد آسمان کے خدا ابدی چٹان پر لگائی گئی ہے، کیونکہ آندھیاں طوفان آئے، زلزلے بچھال آئے، اسے کبھی بھی جنبش نہیں ہے، اسے طوفان صدمہ نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اس کی بنیاد اپنے خدا پر ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا جن کا توکل، جن کا بھروسہ اپنے خدا پر ہوتا ہے انہیں نہ تو جنبش ہے، کیونکہ ان کی بنیاد، ان کی جڑیں خدا کے ساتھ محبت کرنے کے باعث اس کے اندر وہ قائم اور دائم ہے، اسی لیے سے جنبش نہیں ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا زبور 46 کے اندر بزرگ داؤد بیان فرماتا ہے، خواہ سمندر جنبش کھائیں ہمیں کبھی بھی خوف نہیں ہے، کیونکہ خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ اور آگے اسی کی 12ویں باب کی آگے نچلی آیت میں لکھا ہوا ہے، 12ویں آیت کے اندر، شریر بد کرداروں کے دام کا مشتاق ہے لیکن صادقوں کی جڑ پھیلتی ہے۔ لکھا شریر بد کرداروں کے دام کا مشتاق ہے لیکن صادقوں کی جڑ جو ہے وہ پھیلتی ہے۔ کون سے صادقوں کی جڑ پھیلتی ہے؟ جبکہ یسوع المسیح نے اپنی زمینی خدمت کے اندر کڑوے دانوں کی تمثیل کو بھی بیان کیا ہے، اس نے اسی کلام کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ تم میں کوئی کڑوی جڑ پھوٹ نہ نکلے۔ کن کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے؟ یہاں پر تو لکھا صادقوں کی جڑ پھلتی ہے، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ صادق جو ہے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ قائم بھی سمجھتا لیکن وہ بڑھتا پھلتا پھولتا نہیں ہے۔ یسوع المسیح نے اپنی زمینی خدمت کے اندر بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے اندر اس بات کو بیان کیا جب اسے بھوک لگی اور وہ انجیر کے درخت کے پاس گیا۔ اور بہت سارے ایسے صادق ہیں جو اپنے آپ کو قائم سمجھتے ہیں، بہت سارے ایسے صادق ہیں جو اپنے آپ کو خدا کے ساتھ بڑا پرست سمجھتے ہیں، بہت سارے ایسے صادق ہیں جو اپنے آپ کو بڑے دعا گو سمجھتے ہیں، بہت سارے ایسے جو ہیں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا راست باز دنیا کے اندر کوئی بشر ہے ہی نہیں ہے، اور ہم اسی بنیاد پر دوسروں کو کم تر حقیر سمجھتے، ادنا سمجھتے ہیں کہ تمہیں کسی چیز کا پتہ، علم، اساس نہیں ہے۔ جو کچھ پتہ ہے وہ صرف ہم ہی کو ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا وہ انجیر کا درخت ہے جسے پرانے عہد نامے کے اندر بنی اسرائیل بیان کیا گیا ہے، بنی اسرائیل بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت کے علمبردار ہونے کے باعث ہم رب افواج کی ذات کے ساتھ پویست ہیں، ہم قائم ہیں، ہم دائم ہیں، ہمیں قوموں کا خوف نہیں ہے۔ لیکن بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس کا یہ سارا بھروسہ بالکل ناکام دکھائی دیتا ہے۔ اور لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا جب اسے کچھ بھی نہ ملا۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو قائم سمجھتے ہیں اور صرف اسی بات پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آرڈینیشن ہے اور ہمارے لیے صرف یہی کافی ہے۔ لیکن بائبل کے اندر لکھا یسوع المسیح نے اس پر کیوں لعنت کی؟ کیوں؟ جبکہ اس کی جڑ بھی قائم ہے، جبکہ اس کے پتے بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن کیوں اس پر لعنت کی گئی؟
क्योंकि उसके अंदर फल नहीं है। और साधक की जड़ फलती उस टाइम है जब उसके अंदर फल नजर आता है, और उसके अंदर फल नहीं है। सिर्फ गुरूर, घमंड, तकब्बर उसकी जात के अंदर भरा पड़ा है। दूसरों को कम तर हकीर समझना उसकी जात के अंदर शामिल हो चुका। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है यीशु मसीह ने उस पर लानत की, और लानत का बाइस सबब ये चीज हुई कि जब दोबारा यीशु मसीह और उसके शागिर्द जो हैं वहां पर पहुंचे हैं, तो उस दरख्त को जो है वो जड़ तक, कहां तक है, पत्तों का जिक्र नहीं, लिखा जड़ तक। वो जड़ जो एक टाइम खुदा में कायम है, वो जड़ जो एक टाइम उसकी जान में पवित्र हो चुकी है, एक टाइम पे वो जड़ जो ज़बून नफीस के मुताबिक पानी की नदियों के किनारे लगाई गई, जो फलती बढ़ती है, फलदार बनती है, लेकिन गुरूर और घमंड और तकब्बर के बाई से लिखा है वो जड़ तक सूख गया, और लिखा है आंदा को कोई भी तुझसे फल ना लेगा। और आज हमने अपनी जिंदगियों के बारे में सोचना है कि हमारी जिंदगियां जो हैं वो कहां तक खुदा के साथ पविष्ट हैं। जरा देखिएगा खुदा के पाक कलाम में बुजुर्ग पौलुस रसूल का खत रोम की कलीसिया के नाम, उसका 11वां बाब और उसकी 16वीं आयत के अंदर यूं मरकूम है, जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी हैं। लेकिन आगे लिखा है लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गई तो जंगली जैतून होकर उनकी जगह पविंद हुआ, और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया। तो उन डालियों के मुकाबला में फख्र ना कर, और अगर फख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। और आगे 21 आयत के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं, और खुदा की मेहरबानी तुझ पर, बशर्तिया के तो उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। और वो भी अगर बेईमान ना रहे तो पविंद किए जाएंगे, क्योंकि खुदा उन्हें पविंद करके बहाल करने पर कादर है। यहाँ पर लिखा हुआ जब नजर का पहला पेड़ा पाक है और सारा गूंदा आटा भी पाक। इसका मतलब है हमारी छोटी से गलतियां जो हैं वो हमें दागदार बना देती हैं। हमारी थोड़ी सी सोच बचार हमें खुदा की कुर्बत और खुदा की हजूरी से दूर लेकर चली जाती हैं, क्योंकि लिखा जब नजर का पहला पेड़ा पाक है तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी पाक हैं। और यूहन्ना 15 बाब के अंदर यीशु मसीह ने फरमाया अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो। एक टाइम में तो खुदा अपने लोगों को अपनी डालियों के साथ तशबीह देता है, लेकिन लिखा हुआ अगर बाज डालियां तोड़ी गई हैं तो उसमें कताई, उसमें गलती खुदा की जात की नहीं है। क्यों वो तोड़ी गई, क्यों वो फल से महरूम है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को तो कायम समझा, लेकिन खुदा की नजर में फकियों और फरिश्तों की तरह उनकी रास्तबाजी नापाक गंदी धज्जियों की मानिद है। लिखा हुआ है तो उस रकाबी की मानिद है जो ऊपर से तो साफ है लेकिन अंदर गंदगी गलाजत से भरा पड़ा है। और आगे पौलुस फरमाता है ख्याल कर कि तुझ में कोई कड़वी जड़ फूट ना निकले। कौन सी जड़ का जिक्र वो बयान कर रहा है? एक टाइम वो कह रहा है कि वो जड़ है जो बढ़ती है, फलती फूलती है, बार आवर होती है। एक टाइम में वो बयान करता है कि तुझ में कोई कड़वी जड़ ना फूट निकले। कौन सी वो जड़ का जिक्र कर रहा है? आज हम जब खुदा के साथ अपने आप को पवित्र करते हैं, अपने आप को जोड़ते हैं, तो सेम उसी तरह जिसके बारे में लिखा हुआ है अबलीस रात को आया और उसने फसल के अंदर जो है वो कड़वे दानों को भी बो दिया है। और वो कड़वे दाने क्या हैं? इफ्सियों के खत को जाके पढ़ लीजिएगा। वो कड़वे दाने हमारे जिस्म के अपने काम हैं, हमारी अपनी सोचें हैं,
ہمارے اپنے خیالات جو آج ہمارے بدنوں کے اندر کڑوی جڑ کی صورت میں ہمارے بدنوں کے اندر قائم ہے، آج وہ کڑوے دانے یاد رکھے گا، ابلیس شریر جو ہماری زندگیوں کے اندر ڈالتا ہے، یہ سارا کچھ ہمیں نظر آتا ہے۔ جہاں پر روح کے پھل ہیں وہاں پر روح کے کام، جسم کے کام بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور یہ وہ کڑوے دانے ہیں جو ابلیس ہماری زندگیوں کے اندر بوتا ہے، اور ہم اس بیج کے اندر بڑھتے ہیں۔ شاید لوگوں کی نظر میں تو ہم برابر بابرکت دکھائی دیتے ہیں، لیکن اندر جب خدا دھیان کرتا ہے تو سوائے اسے اور گندگی غلاظت کے کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ آج شاید ہم اپنے آپ کو راست باز جتاتے اور اس شخص کی طرح جس کے بارے میں یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ 2 شخص جب دعا کرنے ہیکل میں گئے ہیں تو ان میں سے ایک نے اپنے آپ کو راست باز جتانے کی غرض سے کہا کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے ٹھیک، میں اس سے زیادہ دعا کرنے والا ہوں۔ لیکن بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، درخت اپنے پھلوں سے جانا جاتا ہے۔ اگر زندگی کے اندر اگر پھل نہیں ہے تو لکھا جو تیرے اندر ہے وہ تیرے منہ پر آئے گا، اور آج ہم اپنے بدنوں سے ایسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہمارے منہ پر کچھ ہے اور ہمارے چہروں پر کچھ دکھائی دیتا ہے۔ پنجابی کی مثال، منہ پر رام رام اور بغل میں چھری ہے، اور ہم جو ہے اسے استعمال کرتے ہیں۔ اور دیکھیں گا ذرا اب خدا کی رضا میری اور آپ کی زندگی کے لیے کیا ہے۔ پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی، لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ یہاں پر پولس رسول افسیوں کی کلیسیا کو، جس کا ذکر ہمیں مکاشفہ کی کتاب کے اندر بھی ملتا ہے، افسیوں کی کلیسیا کا لیڈر، پاسبان، بزرگ یوحنا جو زبدی ہے، یوحنا عارف جسے بولا جاتا ہے، افسیوں کی کلیسیا کا مصنف لیڈر ہے، اس کا پاسبان، اس کا پیشوا، اس کا رہنما یوحنا عارف ہے جو زبدی کا بیٹا ہے۔ اور یہاں پر رسول اعظم اس بات کو بیان کرتا، اس کی کلیسیا کو آگاہ کرتا، تنبیہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو قائم سمجھتی ہے، لیکن بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جس چیز کو تو قائم سمجھتا ہے یاد رکھ، جس راہ کو تو سیدھا سمجھتا ہے اس راہ میں انتہا میں بہت کی راہیں بھی۔ اور یہاں پر لکھا ہوا اور ایمان کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں سکونت کرے۔ پہلی بات، مسیح کیسے ہمارے دلوں کے اندر سکونت کرے؟ ہمیں ایمان کے ساتھ ہم اس میں اگر قائم ہیں۔ دوسری بات لکھا ہوا ہے تاکہ تم محبت میں، ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے گا، لیکن جڑ جو ہے وہ کیسے پکڑے گی، کیسے بنیاد کیسے قائم ہوگی؟ اگر گھر کی بنیاد اگر کمزور ہو تو اس کے اوپر آپ 2 یا 3 یا 4 منزل آپ نہیں بنا سکتے۔ اگر انسان کا جسم جو ایک بنیاد کی مانند ہے، اگر وہ اوپر سے اس کا جسم جو ہے وہ وزنی ہو جائے اور اگر اس کی ٹانگیں ویک کمزور ہو جائیں تو کیا وہ چل سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے بدن کو سنبھال سکتا ہے؟ وہ کسی بھی جگہ گر سکتا ہے، وہ کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے اپنی لپیٹ کے اندر لے سکتی ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے بنیاد جڑ کے بارے میں، کیا میں اور آپ کیسے بنیاد قائم یسوع مسیح کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ لکھا ہے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر سکو۔ تو اگر ہماری زندگیوں کے اندر محبت ہی نہیں ہے تو بائبل کے اندر لکھا ہے پہلے کرنتھیوں کے اندر کہ تو ٹھن ٹھناتا پیتل اور جنجناتی جانچ، لکھا اور میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور اگر میرے اندر محبت ہی نہیں ہے تو یہ کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ آگے بولا گیا غیر زبانیں، غیر زبانیں کے خلاف نہیں بول رہا،
لیکن بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اگر تیرے اندر محبت ہی نہیں ہے تو یہ سارا کچھ باطل ہے، ختم ہو جائے گا۔ لکھا اگر میں اپنا جسم جلانے کو دے دوں اور اگر مجھ میں محبت ہی نہیں ہے، جنہ مرضی لوگوں کو فریاد کر دے رہو، جنہیں مرضی روزے کھلواؤ، جنہیں مرضی شکرانے نذرانے ادا کرو، جتنے مرضی آپ لوگوں کے گھروں کے اندر کھانا آپ بھیجیں کہ جی میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن بائبل کے اندر لکھا اگر تجھ میں محبت ہی نہیں ہے، اگر تو اپنا جسم بھی جلانے کو دے دے اور اگر تیرے اندر محبت ہی نہیں ہے، پیار ہی نہیں ہے، تو سب کچھ ختم ہے۔ کیونکہ لکھا ہوا ہے تیری بنیاد جو ہے، تیری جڑ اس ٹائم کام ہوگی جب تیرے اندر محبت ہے، کیونکہ بائبل کا خدا محبت کا خدا ہے۔ اگر ہمارے اندر پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو پھر یاد رکھے گا اس بات کو، یہاں پر بائبل مقدس اس بات کو بیان فرماتے ہیں، پھر اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دے کہ تو قائم ہے، لوگوں کی نظر میں تو قائم، اپنے آپ کو تسلی دلاسا دے سکتا ہے کہ میں قائم ہوں، لیکن تیری بنیاد قائم نہیں ہے۔ اور وہاں پر بائبل کے اندر جا کے پڑھ لیجئے گا، ہم ان بیج کی مانند، اس دانے کی مانند ہیں جو پتھریلی زمین پر متی کے انجیل کے اندر بکھیرا گیا ہے۔ لکھا اس پتھریلی زمین پر گرے ہوئے بیج کی مانند ہے جو گرا ہے اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے، مٹی نہ ملنے کے سبب سے وہ سوکھ گیا ہے، چھڑ گیا ہے۔ لیکن اگر ہماری بنیاد محبت کے ساتھ خدا کے اندر پوست ہے تو پھر یہاں پر لکھا ہے خدا یہ شرف دے گا تاکہ سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو۔ تو کیسے ہم خدا کی قدرت کو جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے اندر محبت ہے، جب ہمارے اندر پیار ہی نہیں ہے تو ہم خدا کی چوڑائی کو، لمبائی کو، اس کی گہرائی کو اور اس کی اونچائی کو ناپ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ 19 آیت کے اندر لکھا ہے اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک، کتنی معموری تک؟ آدھی معموری تک نہیں، یہاں پر لکھا ہے ساری معموری، ساری معموری تک جو ہے معمور ہو جاؤ۔ اور یہ ساری معموری تک اب ہم اس ٹائم تک معمور نہیں ہوں گے جب تک ہمارے دلوں کی محبت اور پیار نہیں۔ یسوع مسیح کو اگر پکڑوایا گیا تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ تعصب تھا، حسد تھا۔ اور آج معذرت کے ساتھ آج ایمانداروں کے دلوں کے اندر سب سے زیادہ حسد اور نفرت بھری پڑی ہے، اور انہوں نے حسد کی آگ کے اندر جو ہے وہ یسوع المسیح کو پکڑوایا، برابا کے بارے میں با آواز بلند کی کہ برابا کو چھوڑ دے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ برابا ڈاکو ہے، لیکن اس کے باوجود حسد کی بنا پر انہوں نے کہا پیلاطس سے کہ برابا کو چھوڑ دے اور یسوع کو قتل کر دے، مار دے، سے صلیب دے دے۔ اور آج ایماندار جو ہے وہ حسد کی آگ میں اس قدر جو ہے وہ بھرا پڑا ہے کہ خدا کی معموری تک معمور تو ہونے کی بات ہے، وہ خدا کی حضوری میں میرے خیال میں جانے کے لائق بھی نہیں۔ تو آج میرے عزیز بہن اور بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلیمان بن داؤد کی کتاب کی امثال کے مطابق جو ہے، اگر آپ پھلدار ہونا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی جڑیں پھولیں، اگر آپ پھلدار بنیں، اگر آپ مسیح کے قد کے اندازہ کے موافق تک پہنچیں، تو پہلی بات اپنی جڑوں کو جو ہے وہ قائم کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ ابلیس آئے، حسد، نفرت، کرودھ کی جڑوں کو، بیج کو ہماری زندگیوں کے اندر بو دے، اور یہ بیج بائبل کے اندر لکھا، یسوع مسیح نے کہا انہیں بڑھنے دو، اور جب یہ بڑھے تو وہ وقت آئے کہ ہم اس کی حضوری میں ہم کھڑے ہونے کے قابل بھی نہ بنے، ہم سے یہ الفاظ نہ بولے جائیں کہ میں تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں۔ آئیے اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، اپنے اندر سے ان کڑوے دانوں کو ختم کیجیے، کڑوی جڑ کو ختم کیجیے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے زر کی دوستی ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے، یعنی کہ دولت جو ہے وہ ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے۔ اور اگر آج کسی کے پاس خدا تھوڑا سا اسے باپ برکت کر دے، تھوڑے سے پیسے اس کے پاس آ جائیں، تو دوسروں کو وہ کیا سمجھتا ہے؟ کی سمجھتا ہے؟ حقیر سمجھتا ہے، ادنا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسرے سے افضل سمجھتا ہے، لیکن دوسروں کی حقارت، بے عزتی کرنا اس کی ذات کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے ہر طرح کی برائی کی جڑ جو ہے وہ زر یعنی کہ دولت ہے، اور دولت کا غرور اور گمنڈ انسان کو برائی کرنے پر
مجبور کرتا ہے اور انسان نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کرتا ہے، ناراضگی کرتا ہے، اپنے الفاظ سے اپنے کردار سے خدا کو مسلوب کرتا ہے، دھوکہ دیتا۔ پالوس رسول کی تعلیم کے مطابق علانیہ ذلیل اور مسلوب بھی کرتا ہے۔ تو کیا آج میں اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں بابرکت کرے؟ کیا چاہتے ہیں کہ خدا آج ہمیں پھلدار کرے؟ کیا چاہتے ہیں کہ آج ہماری جڑیں جو ہیں وہ زبور کے مطابق، پہلے زبور کے مطابق ہم پانی کی ندیوں کے پاس، اور حزقیل بیان کرتا ہے یہ پانی کی وہ ندیاں جو باپ کے تخت کے نیچے سے بہتی ہیں، کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر لگائے جائیں جہاں پر ہم خدا کے چہرے کا دیدار حاصل کر کے اپنے بدنوں سے، اپنی زندگیوں سے خدا کے جلال کو ظاہر کریں؟ تو آج مجھے اور آپ کو مسیح کی محبت کے اندر قائم رہتے ہوئے اپنی جڑوں کو پُشت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اپنے دلوں میں سے نفرت کو، کرودھ کو، لڑائی جھگڑوں کو، غصے کو، تفرقے کو، بدعتوں کو آج اپنی زندگیوں میں سے نکالے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کڑوے دانے ہماری زندگیوں کے اندر بڑھتے چلے جائیں اور وہ وقت آئے کہ جب وہ ہم سے صاف کہہ دے کہ میں تمہیں جانتا ہی نہیں۔ انہیں وہاں پر پھینکو جہاں پر ہمیشہ کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ تو اب وقت ہے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں تاکہ ہمارے بدنوں سے، ہماری زندگیوں سے خدا امتناع ہو۔